اگر چلیں ایک تو یہ نا کہ سامنے چیز نظر آ رہی ہے جو کہ میں بھی فرض کر رہی ہوں، عائشہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بیسیکلی سائفر میں کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا، لیکن چلیں اگر تھا بھی تو ایٹ لیسٹ خود تو اتنے ویجیلنٹ ہوتے کہ اس چیز کو شروع میں ہی انویسٹیگیٹ کرواتے. لیکن جو یہ فیملی تھی 3 لوگوں کی، ان کے جو والد صاحب تھے ان کا قتل کیا گیا. اس کے بعد جو ان کا بھائی تھا، وہ جو 19 سال کا جو بیٹا تھا، وہ اپنی بہن کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اسے اس موب نے مار دیا. اور جو خواتین تھی، یہ والی لڑکی بھی جو 21 سال کی خاتون تھی، اور باقی ساری خواتین کے ساتھ بھی جو انہیں کہا جا رہا تھا وہ یہی تھا کہ مار دیں گے. انہیں خود کہا تھا کہ اپنے کپڑے سارے اسٹرپ کریں ورنہ ہم مار دیں گے، اور اسی طرح سب کو پریڈ کرایا جا رہا تھا. اور اس کے بعد کچھ ڈیٹیلز آ رہی ہیں گینگ ریپ وغیرہ کی بھی. وہ کریڈٹ اسی چیز کو دیتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے دے مینیج ٹو کم اپ ود اے ٹوائے جس نے جو ہے وہ باربی کو یعنی ہر طرح سے ہر کسی کے لیے، ہر بچی ہر بچے کے لیے ایک ریلیٹیبل اور ایک کلیکٹیبل سا آئٹم بنا دیا کہ بڑے اور چھوٹے ہر کوئی جو ہے وہ بس دیوانہ ہوا ہے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز. پچھلے چند ہفتوں سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تہلکہ خیز پریس کانفرنس ہونے والی ہے، جس کے بعد جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے ملک کا وہ تبدیل ہو جائے گا. اب وہ پریس کانفرنس تو نہیں ہوئی، لیکن گزشتہ دنوں میں ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے اعظم خان جو ہمارے پریویس پرائم منسٹر تھے عمران خان، ان کے پرنسپل سیکرٹری کی. اس کے اوپر تھوڑی بہت ڈسکشن کرتے ہیں، اور بھی کچھ نیوز سٹوریز ہیں انہیں بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے میں اپنے پینل کو انٹروڈیوس کرا دوں. میرے ساتھ ہیں عدیل سمر. وعلیکم السلام. اینڈ عائشہ علی. وعلیکم السلام. تو آ جاتے ہیں اسٹیٹمنٹ کے اوپر اعظم خان صاحب کی. کل تو ویسے سارے نیوز چینلز پہ، ٹویٹر پہ یہی ڈسکس ہوئی ہے. موٹے موٹے جو وہ پوائنٹرز ہیں وہ یہی ہے جو اسٹیٹمنٹ ریلیز ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ امریکہ کی طرف سے بلنڈر ہے اور اسے مینیپولیٹ کریں گے. اور پھر یہ بھی ایک بڑا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ خان صاحب کو جو سائفر کی کاپی دی گئی وہ انہوں نے مس پلیس کر دی. اب اس کی ڈیٹیلز تو ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے ہی رہیں گے، لیکن سب سے پہلے عدیل، جو میں نے سیکنڈ پوائنٹ بتایا کہ مس پلیس کر دی انہوں نے، اور اب رانا ثناء اللہ صاحب کی جو پریس کانفرنس کی تھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہم اریسٹ کر لیں یہ جو سائفر کی کاپی ہے اسے بازیاب کرانے کے لیے. اور انہوں نے ایک یہ بات بھی کی ہے کہ اعظم خان جو کہ ایکچولی میں جو FIR کے مطابق وہ ڈسپیئرڈ ہیں، ان کے لاپتہ ہیں، وہ انہوں نے ایک جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے سیکشن 164 کے تحت یہ ساری اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی ہے. سیکشن 164 کے تحت آپ کو کیا لگتا ہے اس کی لیگل ریپریکشنز کیا ہوں گی؟ دیکھیے، ساری جو اعظم خان صاحب کی چیزیں سامنے آئی ہیں کرنٹ پولیٹیکل سینیریو کو لے کے تو کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کافی ایک پرومیننٹ سی ڈیولپمنٹ ہے. پرٹیکولرلی انہوں نے بیسیکلی جس تھانے میں FIR درج تھی ان کے ڈس اپیئرنس کی، اس میں آ کے انہوں نے یہ کیا ہے اور اسسٹنٹ کمشنر کے سامنے بیسیکلی جو ہے بیان دیا ہے. تو میرے خیال سے کافی زیادہ پرومیننس ہے، ریپریکشنس تو ہوں گی. بٹ اس کو تھوڑا سا اگر ہم اس پرسپیکٹیو میں دیکھیں کہ جب یہ بیان ریکارڈ ہوا ہے اور اس بیان کے اندر جو انہوں نے چیزیں، پہلی چیز تو انہوں نے دیکھیں FIR جو بیسیکلی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں تھا ڈس اپیئرڈ، بلکہ یہ تھا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ تھا اور میں بیسیکلی ریپریکشن سے ڈر رہا تھا کہ وہ جو سائفر جس طرح گم ہوا ہے اور چیزیں ہیں، تو مجھے تھا کہ اس کی وجہ سے مجھے پرابلمس نہ ہوں. تو خیر anyway یہ تو بات کی بات ہے، لیکن امپورٹنٹ چیز جس کو بیسیکلی زیادہ پولیٹیکل ہائپ مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو چیزیں سائفر کے بارے میں کی ہیں، کہ سائفر کے بارے میں مختلف اور چیزیں کیسے ہوئی ہیں اور کیسے اس کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے، تو وہ امپورٹنٹ ہے. لیکن میرے خیال سے اگر ویسے ہم دیکھیں یہ ساری چیزیں اوور دا کورس آف سنس 9 مئی آنورڈس تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ چیزیں اوور دی پاسٹ جتنا بھی ٹائم گزرا ہے اس میں مختلف شوز کے ذریعے، مختلف جسے کہنا چاہیے کاؤنٹر کوسچنز جو خان صاحب سے ہوئے، مختلف وہ چیزیں. خان صاحب نے بھی کہا کہ پہلے تو کہتے تھے کہ یہ سائفر سے پتہ چلتا ہے. انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ ہے کہ جو یہاں کے لوگ تھے انہوں نے بیسیکلی پہلے باہر جا کے میرا امیج خراب کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو جو بھی ہے. تو ڈفرینٹ سی ایک پرسیپشن سی بلڈ ہوئی اور پھر ساری چیزیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. بٹ میرے خیال سے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، کیونکہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 161 کے تحت جو انہوں نے بیسیکلی FIA میں بیان دیا ہے، میرے خیال سے وہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ PTI اور خان صاحب کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہوگا. کیونکہ اسی کو لے کے آئی بلیو انہوں نے ایک شو میں بھی یہ بات کی کہ اگر سائفر کی گمشدگی کو لے کے صرف وہ تعاون نہیں کرتے تو شاید انکوائری کے سٹیج پہ انہیں گرفتار کر لیا جائے. تو میرے خیال سے یہ ریپریکشنز تو بہت ہوں گی. اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے، دیکھیں کہ اعظم خان صاحب ویسے تو کہہ یہی رہے تھے کہ کوئی پولیٹیکل پریس کانفرنس نہیں آ رہی، کوئی ایسی آ رہی ہے، اور وہ سارے اعظم خان صاحب کا نام لے رہے تھے، لیکن پریس کانفرنس نہیں کی انہوں نے. اور اس میں ویسے جب یہ بیان آیا تب یہ بات بھی رپورٹ ہوئی تھی کہ یہ کوئی تھرڈ جو اس کا جو اسکرپٹ ہے
وہ ایسے ہے جیسے کوئی تھرڈ پرسن رپورٹ کر رہا ہے اور اس پہ سگنیچر وغیرہ بھی نہیں ہے, کوئی چیز ہی نہیں ہے. پلس بریکٹس میں کچھ اور بھی لکھا تھا یا ویڈیو کمنٹس بھی ہیں بالکل. تو لیکن اس کو لے کے جو ایک رانا صاحب ہیں وہ تو بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں تو وہ جوڈیشل مجسٹریٹ جو کہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں اس ٹائم, تو وہ بیسیکلی ان کی اجازت بغیر نہیں آتی یوزلی, اور اگر وہ حقیقت کے برعکس ہے تو وہ خود آ کے یا تو عدالت میں یا پھر وہ خود بیسیکلی آ کے میڈیا پہ بتائیں گے کہ یہ فیک چیز سرکولیٹ ہو رہی ہے جو انہوں نے نہیں کی. تو ویسے اٹ اپیئرس کہ اٹ از جینوئن, اور پرٹیکولرلی یہ دیکھیں نا کہ کیونکہ جو انہوں نے ایف آئی اے کے اندر بیان کا حوالہ دیا رانا ثناء اللہ نے, اور وہ یہی کہا ہے کہ وہ سیم بیان ہے آلموسٹ جو انہوں نے ایف آئی اے میں ریکارڈ کروایا. تو میرے خیال سے سب سے زیادہ جو ڈینجرس چیز ہے فار پی ٹی آئی اینڈ خان صاحب وہ ایف آئی اے کے اندر جو ان کا بیان ہے وہ, لیکن اب لیٹس سی کہ آگے چیزیں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ عائشہ آپ سے 2 کویشچنز ہوں گے. ایک تو یہ کہ اگر جس طرح ریپریکشنز کی بات کی کہ ایف آئی اے والا معاملہ, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے امتیاز گل صاحب کا ٹویٹس پڑھ رہا تھا, اس کے اندر وہ مینشن کر رہے تھے کہ سائفر کی کاپی جو ہوتی ہے وہ ایک سائفر والٹ میں ہوتی ہے, پھر وہ فورن سیکٹری کے پاس ہوتی ہے, جو کاپی اگر گم ہو جائے تو وہ ایک نان ایشو ہوتا ہے. ایک تو آئیڈیا یہ ہے, ایک پرسپیکٹیو یہ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ لگ سکتا ہے, یہ بڑی اس کے اندر نیوانس ایک ڈسکشن چل رہی ہے. اسی کے ساتھ جو دوسری بات جس پہ عدیل نے بھی بات کی کہ جب ایک گمشدگی کا معاملہ تھا پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی طرف سے اسے اس لیے نہیں مانا جا رہا, اور خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو بھی اگر دیکھا جائے, کل ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایماندار آدمی ہے, جب تک وہ خود آ کے نہیں کہیں گے تو میں نہیں مانوں گا. تو کیا یہ جو ان کی گمشدگی کا معاملہ ہے یہ آگے جا کے مسئلہ بن سکتا ہے, کیونکہ انہیں کسی نے دیکھا نہیں ہے, کوئی اٹینڈنس شیٹ کے اوپر کوئی سائن وغیرہ ہو, کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہو آنے جانے کی, کچھ اس طرح سامنے نہیں آیا. So as far as my knowledge goes کہ Official Secrets Act کے تحت اگر خان صاحب کے خلاف کیس بلڈ کیا جاتا ہے کہ ایک کاپی جو ہے وہ مسنگ ہوئی ہے, اب جو پرٹیکولر ایکٹ ہے وہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے سیکشن 6 ہے جس میں ڈاکیومنٹس کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ اگر کوئی پرسن جو ہے وہ ڈاکیومنٹس کو اس طرح سے وہ کرتا ہے, اور انہوں نے اس میں بہت کلیئرلی نہیں مینشن کیا ہوا کہ آفیشیل ڈاکیومنٹ کیا کاؤنٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, کاپیز اس میں نہیں مینشنڈ, تو ون کین سے کہ یعنی کاپیز اس ایکٹ میں ڈائریکٹلی مینشن نہیں ہے, لاء میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک نان ایشو ہو, مگر اس میں یہ بھی ہے کہ یعنی کسی بھی چیز کو ہم آفیشیل ڈاکیومنٹ کلیم کر سکتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ میرے خیال سے 2 سال کی جیل ہے یا اس طرح کا وہ ہے کہ اس ایکٹ کے انڈر جو ہے وہ یہ سزا ہے. تو فار خان آئی ایم شیور کہ اس کے امپلیکیشنز بگ ہو سکتے ہیں ان ٹرمز آف ہز اریسٹ. جہاں تک اعظم خان کی اپنی بات ہے, اچھا اندر تھنگ واز کہ فار عمران خان آئی تھنک دس واز اے ویری بگ یعنی وہ نہیں آپ کو ایک دہلا دینے والا واقعہ پیش آتا ہے کہ آپ کے جس کو آپ نے اپنا پرنسپل سیکرٹری کا بہت کلوز کانفیڈنٹ سمجھا ہوا ہوتا ہے, وہ جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آتا ہے اور اس طرح سے آپ کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیتا ہے. پر جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ انڈر ڈیوریس ایسی اسٹیٹمنٹس اگر یعنی یہ پروو ہو جائے نا کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ انڈر ڈیوریس دی گئی ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ کاؤنٹ نہیں کرے گی. سو آئی گیس وی نیڈ ٹو سی کہ کس کے لائرز جیتتے ہیں. اچھا ویسے میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا یہ بھی چاہ رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے بات کی کہ بیسیکلی آپ کا پرنسپل سیکرٹری جو ہے وہ ایسی اسٹیٹمنٹس دیتے, ویسے یہ نون لیگ کے ساتھ بھی ہوا ہے, آپ کو پتہ ہوگا فواد حسن فواد پرٹیکولرلی ان کا کیس کو لے کے, اور آج کل جتنے وہ ووکل ہیں اس چیز کو لے کے کیونکہ اب ان پہ شاید وہ ذمہ داریاں نہیں ہیں, لیکن نون لیگ کے دور میں بھی ہم نے یہ چیزیں کافی زیادہ دیکھی ہیں کہ بیسیکلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو پرٹیکولرلی جو بیوروکریسی کے اندر کلوز پولیٹیکل جو فگرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو یوزلی جو ہے ویسی چیزوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مطلب جو آپ فیکچولی بات جو ہے بیسیکلی وہ یہی ہے کہ فواد حسن فواد ہو گیا مختلف, انہوں نے اس طرح کے بیانس نہیں دیے, حالانکہ پریشرز آپ دیکھ لیں نا ان پہ, وہ 4 سال کتنے سال انہوں نے بیسیکلی نیب کی وہ چیزیں مطلب جھیلی ہیں, جو کہ اسحاق ڈار نے دیا تھا. اسحاق ڈار تو بیوروکریسی کو نہیں ریپرزینٹ کرتے نا, میں بیسیکلی بیوروکریٹس کو پرٹیکولرلی لے کے کہہ رہا تھا, اور پرٹیکولرلی وہ یہ چیز کہ یہ جو وعدہ معاف گواہ والی چیز جو انہوں نے نیب کے اندر بھی انٹروڈیوس کروائی ہے, اور اب آئی ڈونٹ نو ایف آئی اے کا مجھے اتنا لیگل پروسیڈنگس کا اس کا پتہ نہیں ہے, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ شاید انکری کے اسٹیج پہ. رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا تھا کہ اعظم خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی کیونکہ وہ اپنا کام کر رہے تھے. ہاں لیکن جو عمران خان ہے, شاہ محمود قریشی اور جو دیگر
پولیٹیکل لوگ اس کے اندر شامل تھے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. فائنل ایک پوائنٹ آف ویو لے لیتا ہوں, آپ دونوں سے سوال ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے خان صاحب اریسٹ ہوں نہ ہوں, آخر چیز جو ہوتی ہے وہ پولیٹیکل آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. پالیٹکس میں کیسے یہ پلے آؤٹ کرے گا آپ کے خیال میں؟ نیریٹو کی جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس میں پی ٹی آئی کے نیریٹو کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ یار آئی بلیو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, مجھے ایسا لگتا ہے موسٹ آف دا پیپل, میں نے جن سے بات کی وہ میرے سے ایگری نہیں کرتے اس بات پہ, لیکن میرے خیال سے نو ڈاؤٹ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایٹ دی اینڈ جو چیز سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پولیٹیکل پاور میں انکریز ہو رہا ہے, ڈیکریز ہو رہا ہے, اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے. تو اوور آل ایک جو چیز دوبارہ چیز ایک ہائی لائٹ ہوئی ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ خان صاحب کا, ایک تو یہ کہ خان صاحب نے مینیپولیشن کی, جس کا شاید انہوں نے بار بار جو مختلف انٹرویوز دیے بعد میں, اور اس کے اندر جس طرح انہوں نے اپنے بیانات بدلے, اس سے بھی نظر آتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا. ایون آپ سپریم کورٹ کی, جس طرح سپریم کورٹ بیسیکلی یہی تھا نا, اسی بیس پہ آپ نے جو طریقہ عدم اعتماد تھی وہ سارے کو نلیفائی کر دیا اور ڈپٹی اسپیکر سے رولنگ دلوا دی کہ بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ سارا پروسیس, اور اس کے بعد اس پہ جو سپریم کورٹ کی آبزرویشن اگر آپ وہ دیکھیں یا اس پہ گو تھرو کریں تو وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آپ مطلب ڈپٹی اسپیکر صاحب رولنگ دے رہے ہیں اور ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے ان کے پاس. ایون وہ سپریم کورٹ کی رولنگ میں ہے کہ ہمیں انہوں نے سائفر ہی نہیں دکھایا کہ کیا ہے اس میں, اس کے کچھ چیزیں, اور وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کچھ چیزیں ان کو لگی ایسا, اور انہوں نے ایون یہ کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے جب یہ بات ہو رہی تھی ساری, انہوں نے کہا کہ ہم کمیٹی بنائیں گے اور انویسٹیگیٹ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کے پاس انف ثبوت نہیں ہے, آپ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہو, تو آپ نے کیسے اسی کے بیس پہ کہا کہ نہیں جی بیرونی سازش ہے. تو وہ ایک فیکچولی ایک اتنا بڑا مطلب بلنڈر ہے خان صاحب کے اس پہ بھی, اور پرٹیکولرلی, اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے مختلف چیزوں پہ ٹرن لیا, جس طرح انہوں نے بیانات بدلے کہ پہلے کہا کہ وہ ہے, پھر انہوں نے کہا نہیں انہوں نے جا کے میری وہاں پہ پہلے ایکسپورٹ ہوئی پھر امپورٹ ہوئی, مطلب وہ جو ساری چیزیں تھیں. تو وہ ایک بیانیہ جو ایک پرٹیکولرلی ان لوگوں کو جو شاید خان صاحب کو شروع میں بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے لیکن انہوں نے بعد میں ان کو چھوڑا, یا میں سپورٹرز کی بات کر رہا ہوں, میں ممبرس کی بات نہیں کر رہا, تو ان کے وہ شاید آج اچھا فیل کریں گے اس چیز کو لے کے کہ ہم نے صحیح ٹائم پہ چھوڑا انہیں, کہ یہ انہوں نے جس طرح یو ٹرنز لی ہیں مختلف چیزوں پہ, تو وہ چیزیں ہیں. بٹ اوور آل میرے خیال سے شاید اتنا بڑا اثر نہیں ہوگا. ہاں اگر اس چیز میں خان صاحب کو ٹرائی کیا جاتا ہے اس چیز کو لے کے, تو پھر شاید کافی فرق پڑے گا. کس حوالے سے ٹرائی اگر کیا جاتا ہے اس کیس پولیٹیکل نیریٹو کے حوالے سے؟ پولیٹیکل نیریٹو نہیں, یہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ, اور پرٹیکولرلی ایف آئی اے کی پوری انویسٹیگیشن اس پہ ہو اور اس پہ پورا ایک کیس چلے کہ یہ اگر انہوں نے سائفر کو لے کے مینیپولیٹ کیا اور پھر اس کی حفاظت بھی نہیں کی, تو پھر شاید. اچھا عائشہ, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال ایک آڈیو لیک ہوئی تھی عمران خان صاحب کی, اعظم خان صاحب کی, اس کے اندر بھی یہ کھیلنے کا ذکر کیا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کھیلیں گے. اب اعظم خان صاحب کی آپ سمجھداری کہہ لیں, انہوں نے مشورہ دیا کہ میٹنگ کرا لیتے, ہمارے پاس ریکارڈ آ جائے گا. اب یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ دیکھا جا رہا ہے, وہ 2 نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز جس کے اندر یہ ذکر ہوا کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے, آپ کو ڈیمارش بھی آپ نے فائل کیا, پھر پی ٹی آئی کی حکومت جانے کے بعد جو اگلی حکومت آئی اس نے بھی اس کو ری افرم کیا اس ساری اسٹینڈنگ کو. تو یہ کہا, خیر وہاں پہ ایک نیریٹو آیا تھا سازش نہیں, مداخلت اور سازش میں فرق کا پورا وہ ڈسکشن شروع ہو گئی تھی, لیکن جو 2 نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہو گئی تھی اس کے بعد اسے پلے اراؤنڈ کرنا کہ شاید سازش نہیں تھی, مداخلت تھی, کیا ابھی کوئی اسپیس نظر آتی ہے کیا جا سکتا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ سائفر میں کوئی بھی ایسی بات تھی, آئی ڈونٹ تھنک کہ سازش تھی, آئی ڈونٹ تھنک کہ مداخلت کی کوئی بھی انٹینشن تھی, بیکاز دا یو ایس, یعنی دا یو ایس تو obviously they will categorically deny it. ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے ڈونلڈ کو بھی بچانے کی کوشش کی ہے. پر مور دین دیٹ آئی تھنک کہ عمران خان کی جو ایک ٹینڈنسی ہے نا ٹو میک دس ویری فیبولس اسٹوری جس کو سب دیکھنا چاہیں, I think کہ وہ that is the reason why he got all this attention and that is the reason why he might start to lose it. ابھی تک خان صاحب کی پاپولیرٹی پہ کوئی ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں پڑا ہے. He has been compared to the likes of Jannat Mirza after creating an account on TikTok. اور یار وہی بات کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی ایز سچ نہیں امپیکٹ ہو رہی, پر there is going to come a point جہاں پہ obviously جو پاور میں ہے اس کا سچ ہو جائے گا. اچھا ویسے میں ویسے اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ پرٹیکولرلی شاید ہم اس بھی کر جاتے, وہ یہ تھا کہ اس سارے بیان کے بعد بیسیکلی جو پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں نا ان کی طرف سے ٹویٹس کی جا رہی ہیں کہ جی آپ سائفر کو لے کے انویسٹیگیشن کرائیں, آپ یہ کریں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سائفر کی کہانی مارچ کے شروع کی آئی بلیو, اور یہ سارا کچھ جو ہوا وہ بیسیکلی جو
نو کانفیڈنس موشن کی چیزیں تھیں وہ اپریل کے شروع میں ہوئی. تو سارے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم تھا, آپ نے خود کیوں نہیں کروائی؟ ایڈریس کیا تھا خان صاحب سے, پوچھا گیا تھا ایک انٹرنیشنل انٹرویو میں, ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ہماری او آئی سی کی میٹنگ ہونی تھی اور امریکہ کے خلاف او آئی سی کی میٹنگ 22 مارچ کے بعد تھی, اور یہ میرے سے مارچ کے شروع کی بات ہے جب ان کو ملا تھا. ایون وہ بے شک میٹنگ ہونی تھی, آپ نے خود تھوڑی نا انویسٹیگیٹ کرنا تھا. بات یہ تھی کہ آپ انویسٹیگیشن شروع تو کرواتے, کمیشن بناتے مختلف. انہوں نے اب یہ دیکھا نا, انہوں نے پارلیمنٹ میں کب اٹھایا؟ پارلیمنٹ میں تب اٹھایا جب نو کانفیڈنس موشن آ گئی ہے, پھر انہوں نے اٹھایا کہ اچھا یہ تو ہمیں اس طرح لگ رہا ہے. تو یہ ایک مطلب ایک اگر چلیں ایک تو یہ نا کہ ایک سامنے چیز نظر آ رہی ہے جو کہ میں بھی فورسی کر رہی ہوں, عائشہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بیسیکلی سائفر میں کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا, لیکن چلیں اگر تھا بھی تو ایٹ لیسٹ خود تو اتنے ویجیلنٹ ہوتے کہ اس چیز کو شروع میں ہی انویسٹیگیٹ کرواتے, تاکہ بیفور فائلنگ آف نو کانفیڈنس موشن آپ کے پاس کچھ چیز ہوتی. تو بہت زیادہ مطلب اگر یہ چیز ٹھیک بھی ہے تو میرے خیال سے پی ٹی آئی کے اینڈ پہ بہت زیادہ بلنڈرز باقی ہیں. ایک چیز ہے کہ جو پولیٹیکل یہ سارا ٹرموائل ہو رہا ہے, آئی تھنک بہتر یہی ہوگا کہ اس سے اب فائنلی انویسٹیگیٹ کرا لیا جائے, نہ کہ نیریٹو اور وہ ساری آرگنائزیشنس کو یا اسٹیٹ انویسٹیگیشن کو جیسے ہم مان لیں گے پھر ہم جو ہے وہ کہیں گے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ. عمران خان پاور میں آئے گا تو وہ اپنے جلدی معاف کروائے گا سارے. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی, یہ خان صاحب نے سائفر گم کیا, سائفر کی کاپی گم کی ہے. سائفر کی کاپی ٹھیک ہے نا, تو سائفر تو ہے, انویسٹیگیشن ہو سکتی سائفر ہے. میرے خیال سے انویسٹیگیشن یہ اس پہ کرائیں گے کہ انہوں نے گم کیسے کیا. ابھی انویسٹیگیشن شروع ہوگی. خیر فائنل جو اس کی اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایف آئی اے نے نوٹس بھیجا ہے عمران خان صاحب کو, ان کے ہیڈ کوارٹرز پہ پیشی دیں 25 جولائی کو اپنی اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے, یا ان سے سوال جواب ہوگا. خیر اسی کے ساتھ دوسری سٹوری کے اوپر جاتے ہیں. پاکستان کی ایک بڑی سٹوری ہے, خان صاحب سے ہی ریلیٹڈ ہے. کے پی میں جو ایک پولیٹیکل, ویسے تو ہم پنجاب میں دیکھ رہے تھے ہلچل ہو رہی تھی, لیکن پچھلے ایک دو ہفتے میں بڑی تیزی سے کے پی کے اندر معاملات تبدیل ہوئے ہیں. پرویز خٹک صاحب جو سی ایم بھی رہ چکے ہیں کے پی کے, اور ان کے ساتھ جو ایک اور فارمر سی ایم ہے محمود خان صاحب, ان دونوں نے مل کے ایک پارٹی بنائی ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین. یہ کوئی نیا پیپلز پارٹی کے ساتھ سیم ہوا تھا, وہ نام بھی وہ سیم ہی, بس پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی چینج کر لیا. خیر اب انہوں نے 57 ایکس پی ٹی آئی ایم این ایز کی فہرست دی ہے کہ یہ ہمیں جوائن کریں گے. کیا پی ٹی آئی کی عدیل آپ پالیٹکس کو کے پی میں ڈیمیج ہوتے دیکھتے ہیں اگر پرویز خٹک صاحب کو بھیجا جائے انہیں کامبیٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں فی الحال تو بیفور خٹکس فارمیشن یہ جو ہوئی ابھی ریسنٹلی, تو سٹلی بے شک جو مرضی آپ کہیں کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوا تھا, تو پی ٹی آئی کا کے پی میں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نظر آ رہی تھی سامنے. ایون وہ 2018 میں بھی کافی مطلب اوپنلی کافی جسے کہنا چاہیے فیئر اس نمبر سے جیتے ہوئے ہیں. لیکن اب یہ آپ نے جس طرح بتایا 67 کے اراؤنڈ ایم این ایز ہیں اور مختلف اور چیزیں, تو سرٹنلی اگر یہ آپس میں ان کا مقابلہ ہوگا تو یہ تو, اور پرٹیکولرلی آپ یہ دیکھیں نا کہ خٹک صاحب کی پالیٹکس کو لے کے, خٹک صاحب نے جس طرح پیچھے پوری پالیٹکس کی ہے خان صاحب سے, پہلے وہ سی ایم پھر اس کے بعد ڈیفینس منسٹر اور وہ ساری چیزیں, تو وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کی کافی پرومیننٹ رول رہا ہے ساری چیز, اور پرٹیکولرلی کے پی کی پالیٹکس کو لے کے. اور کے پی جس طرح ہم بیسیکلی نون لیگ کو کہتے ہیں کہ بیسیکلی ٹھیک ہے جتنا مرضی پی ٹی آئی کا وہ ہے, وہ پنجاب کے اندر نون لیگ بہت اسٹرانگ ہے. اسی طرح ہم ہر کوئی یہ بات مانتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پی میں بہت اسٹرانگ ہے. تو اگر کے پی کے اندر ان کا آپس میں ڈویژن ہو جاتی ہے تو یہ سرٹن مطلب آپ یہ دیکھ لیں نا, پنجاب کے اندر جس طرح ساؤتھ کے اندر انہوں نے کریٹ کر لیا, اب کے پی کے اندر 67 ایم این ایز کا ایک علیحدہ سے بلاک کریٹ ہو جائے تو پی ٹی آئی کی تو آلموسٹ ڈیتھ ہے ہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس وہ پھر شاید اتنے نمبر بھی نہ ہو کہ وہ اسٹرانگ اپوزیشن میں آ سکے اٹ سیلف. تو اب مجھے اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب کو یہ اور یہ پی ٹی آئی کو اوور آل کافی بڑا دھچکا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ مین چیز یہ ہے نا کہ اب کے پی کے اندر یہ جو انہوں نے لوگ 67 ایم این ایز لیے ہیں, بات یہ ہے کہ مجھے پرسنلی آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کے الیکٹیبلس کیسے ہیں یا پھر ان کی بیسیکلی پالیٹکس کیسے ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر الیکٹیبل زیادہ ہیں اس سائڈ پہ جو کہ 67 ہے, اور مطلب یہ کہ یہ ایسے نہیں ہے جس طرح فار ایگزامپل ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ فیاض الحسن چوہان صاحب چھوڑ گئے یا پھر دوست ساجد خان صاحبہ چھوڑ گئیں, تو اس سے میرے خیال سے خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس سائڈ پہ جب یہ چیزیں جہاں پہ ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے وہاں پہ الیکٹیبلز اگر خٹک صاحب کے ساتھ چلے گئے, کیونکہ خٹک صاحب اچھی طرح سمجھتے ہیں کے پی کے پالیٹکس کو, تو پھر تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا پرٹیکولرلی پی ٹی آئی اور خان صاحب کو. عائشہ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کے پی میں معاملات جو آنے والے وہ تھوڑے سے خطرناک ہیں خان صاحب کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے؟ یار ہمارے لگنے نہ لگنے سے کیا ہو جاتا.
جو جنہوں نے اسکرپٹ لکھی ہے میں ان کو ارج کروں گی کہ وہ تھوڑی سی بہتر اسکرپٹ نئے لکھیں. رائٹرز نے. ہاں اچھا, اس پہ پی تھوڑی ٹی آئی سی کی بڑی creativity انٹرسٹنگ لائیں. اسٹیٹمنٹ تھی. انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کو, محکمہ زراعت, محکمہ زراعت کو انہوں نے گریٹفل وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہیں کہ آپ نے یہ جو گندے انڈے ہیں ہماری پارٹی کے انہوں نے نکالا. تو خیر ان کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی. اسی کے ساتھ ایک بات خیر میں وہ کر دوں کہ پرویز خٹک صاحب اپنی پارٹی بنانے سے پہلے پی ٹی آئی میں سے نکالے گئے تھے کیونکہ ان کے بارے میں یہ شو کاز نوٹس تھا جس کا وہ جواب نہیں دے رہے تھے. اور شو کاز نوٹس بیسکلی اس معاملے میں تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبرس کو پرسو کریں کہ وہ چھوڑیں پی ٹی آئی. خیر یہ تھی اس کی اپڈیٹ. اسی کے ساتھ عدیل بتائیں اسپورٹس میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اور دنیا میں. اسپورٹس سے ریلیٹڈ پہلے تو ہم پاکستان کی تھوڑی نیوز ڈسکس کر لیتے ہیں. پاکستان ورسز سری لنکا سیریز ہو رہی ہے اور ٹیسٹ میچز 2 میچز کی سیریز ہے بیسیکلی جو کہ سری لنکا میں کھیلی جا رہی ہے. اور امپورٹنٹ اپڈیٹ اس پہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ میچ جیت چکا ہے 4 وکٹ سے. کافی مزیدار تھا کیونکہ بیسیکلی یہ تھا کہ 4تھ اننگس کی بیٹنگ کرنی تھی پاکستان کو. ٹارگیٹ تھوڑا سا کم تھا 131, بٹ جس لیول پہ پچ ٹرن کر رہا تھا وہ ایون میں ان کے دیکھ رہا تھا کہ ڈے بائی ڈے جو اینگلز اسپن کو مل رہے تھے تو وہ کافی زیادہ اسٹانشنگ تھے. تو اس کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ جو لاسٹ ڈے بیٹنگ کرے گا اس سے بیٹنگ شاید یہاں پہ نہیں ہو سکے گی. تو وہ ایک ایج تھا ان کے پاس اور انہوں نے اس ایج پہ کیش بھی کیا. مطلب 131 کا ٹارگیٹ چیز کرتے ہوئے وی لاسٹ 6 وکٹس. سو اٹ شوز کہ کافی زیادہ ٹف تھا, لیکن فارچونیٹلی اینڈ ود دی ہارڈ ورک پاکستان جو ہے وہ میچ جیت چکا ہے جس سے 1-0 اپ ہے اس سیریز میں. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ جو آنے والی ہے اس کا پہلا میچ تھا پاکستان کو, اور پاکستان نے اچھے نوٹ پہ اس کو جو ہے شروعات کی ہے. اور اس کی ہائی لائٹ جو ہے وہ بیسیکلی سعود شکیل جنہوں نے فرسٹ اننگ میں 200 رنس کھیلے, 200 رنس کیے. اور اس میں یہ تھا کہ جب پاکستان کی اننگس جب شروع ہوئی تھی تو پاکستان کی اننگس بھی کافی زیادہ جو ہے نا وہ مشکلات کا شکار تھی. کافی جلدی ہم نے 5 جو بیٹسمین ہیں وہ لوز کر دیے تھے, لیکن اس کے بعد انہوں نے سعود شکیل نے ڈبل سینچری کی جس سے ہمارے پاس اچھی خاصی لیڈ آئی. اراؤنڈ 150 کے لگ بھگ ہماری لیڈ تھی, اور اس پہ انہوں نے پھر مطلب یہ کہ ہمارے لیے کافی ایزی ہو گیا اس چیز کو اوور کم کرنا. اوور آل ویسے سیکنڈ اننگ میں انہوں نے اراؤنڈ 270 سم تھنگ اسکور کیا تھا. تو کافی مزے کا میچ تھا. اور اس کے علاوہ سیکنڈ اپڈیٹ بیسیکلی یہ ہے کہ ایشیا کپ جو ہے سارے اس کا انتظار کر رہے تھے ڈیو ٹو پاکستان ورسز انڈیا میچ ہوگا یہ وہ. تو اس کا اسکیجول اناؤنس ہو چکا ہے اور اس کی ٹرافی ریویل بھی ہو گئی ہے. اس کو لے کے کافی, کیونکہ بیسیکلی اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے تو کافی کنٹروورسیز تو کریٹ ہونی تھی. اور اس چیز کو لے کے شروع سے ہی کیونکہ انڈیا پاکستان آنا نہیں چاہ رہا تھا, مختلف اور چیزیں, اور جے شاہ کو لے کے پاکستانی کرکٹ کو لے کے کافی زیادہ جو ہے وہ کنٹروورسیز آلریڈی کریٹ ہو چکی تھی. لیکن اس پورے سینیریو میں کیونکہ پاکستان نے ٹرافی ریویل کرنی تھی اور اسکیجول اناؤنس کرنا تھا تو اس میں بھی کنٹروورسیز ہوئی. ٹرافی ریویل کرنے سے پہلے جو کہ رپورٹڈ ہے کہ ٹرافی ریویل ہونے سے پہلے جے شاہ جو کہ بیسیکلی ایشین کرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین ہیں, انہوں نے بیسیکلی ٹویٹ کے ذریعے جو ہے وہ اسکیجول اناؤنس کر دیا, جو کہ کافی زیادہ ڈیبیٹ ہوا کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو خیر اینی وے اس نے ماحول کو اور زیادہ گرما دیا. اور پاکستان ورسز انڈیا جو کہ بیسیکلی 2 سپٹمبر کو سری لنکا میں کھیلا جائے گا تو شائقین جو ہے وہ اس کے انتظار میں ہیں. لیٹس سی کیا بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹینس کی میدان سے بیسیکلی یہ ہے کہ ٹینس چیمپئن شپ جو کہ بیسیکلی ومبلڈن چل رہی تھی اس میں نواک جوکووچ جو ہیں ان کا سامنا تھا ایک اسپینش پلیئر سے جو کہ بہت ینگ ہیں, اراؤنڈ 20 ایئرز ان کی ایج ہے. تو فائنل تھا اور جوکووچ کا ایکسپیرینس جو تھا ان کے باوجود, ایکسپیرینس ہونے کے باوجود وہ نہیں جیت سکے. اور وہ جو ینگسٹر تھے اسپینش انہوں نے بیسیکلی فائنل جیتا. مزے کی چیز یہ تھی کہ اس میں جو ان کی اسپیچ تھی آفٹر لوزنگ دی ٹورنامنٹس فائنل وہ بہت مزے کی تھی, وہ بہت انسپریشنل تھی آئی بلیو. کیونکہ انہوں نے اس چیز میں پہلے چیز کہ آپ بیسیکلی ایکسیپٹ کرتے ہو کہ آج کے دن جب وہ فائنل ہو رہا ہے تو کون بیٹر پلیئر ہے, تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بیٹر پلیئر تھے جو جیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کا ایکسیپٹ کرنا کہ مطلب اٹس ناٹ ایزی کہ آپ اتنی لمبی جرنی کر کے اور فائنل ڈے جو ہے وہ فائنل ڈے آپ کا نہیں ہے بس. تو کافی انسپریشنل چیز تھی اور اس میں پھر انہوں نے کافی مطلب ایک سبق تھا ساروں کے لیے جو اسپورٹس دیکھتے ہیں یا اسپورٹس کھیلتے ہیں تو ان کے لیے. اور وہ کافی وائرل بھی گئی کیونکہ ایک ایکسپیرینس پلیئر کی طرف سے ایسی چیز کہا جانا تو وہ کافی میرے خیال سے نیوز میں رہی چیز. سو
پرویز خٹک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے تو کافی پرومیننٹ ممبر رہ چکے ہیں، پر یعنی ان کا پالیٹکس میں جو ہے وہ کافی ایک طویل ایکسپیرئنس رہا ہے. اس سے پہلے وہ مسلم لیگ کا بھی حصہ رہ چکے ہیں، پی ایم ایل کیو کا حصہ رہ چکے ہیں، پیپلز پارٹی میں جو شیرپاؤ فیکشن تھا اس کا حصہ رہ چکے ہیں. تو انہوں نے تو بہت فیکشنز پکڑے ہیں اور بہت سیاست دیکھی ہے اپنے دنوں میں. پر آئی تھنک اٹ وڈ بی فیئر ٹو سے کہ پرویز خٹک کو جو پاپولیرٹی پی ٹی آئی کے ساتھ آنے سے ملی اور پی ٹی آئی کو جو یعنی فائدے پرویز خٹک کے ہونے سے ہوئے، وہ یعنی وہ ایک آئی گیس ایک بہت ان کا اچھا ریلیشن شپ تھا پی ٹی آئی کے ساتھ، جو جس نے ان کو اتنے ٹاپ پہ پہنچا دیا. چیف منسٹر تھے وہ کے پی کے، انہوں نے بہت اچھے انیشیٹیوز لیے صحت کارڈ کے حوالے سے اور بی آر ٹی کے حوالوں سے. انہوں نے بہت اچھے انیشیٹیوز لیے جس کی وجہ سے ان کو مزید پاپولیرٹی ملی. پر ان کی جو کرنٹ پارٹی ہے اس میں آئی تھنک کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں ایک تھوڑی سی آئرونک سی بات ہے کہ ان کو شاید انہی مسئلوں کا سامنا کرنا پڑے جو خان صاحب کو کرنا پڑ رہا ہے، کہ کوئی ان کے ساتھ ابھی لوئل نظر نہیں آ رہا. اور ایسا فی الحال جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ ان کی پارٹی میں ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ آگے پیچھے شفٹ ہو رہے ہیں. اس پہ اگلے ٹاپک پہ جانے سے پہلے ایک انٹرسٹنگ چیز، کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے میں کہاں پڑھ رہا تھا، اوپینین آرٹیکل تھا بیسکلی، تو اس میں یہ چیز مینشن کی گئی تھی کہ جس طرح ہم نے پہلے خان صاحب کے اوپر جو کیس مینشن کیا ہے، تو کافی سارے لوگ جو اس وقت بھی کے پی میں پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہیں، وہ اس لیے بھی گھبرا رہے ہیں کے پی میں پرویز خٹک کے گروپ کے ساتھ ملنے میں کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ خان صاحب کا پولیٹیکل فیوچر کیا ہے. تو اٹ آل ڈپینڈز آن کہ آنے والے 1-2 ہفتوں میں کیا ہوگا یا 3-4 ہفتوں میں کیا ہوگا. اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ کے پی میں کس حد تک یہ اور جو معاملات ہیں یہ کس طرح پلے آؤٹ ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ تیسری اپنی نیوز سٹوری کے اوپر جاتے ہیں. ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ ڈسپائٹ اس بات کے باوجود کہ پرویز خٹک نے جو ہے وہ ڈرون اسٹرائکس وغیرہ کو بہت وہ کیا ہوا ہے، ٹیررزم کے خلاف انہوں نے بہت باتیں کی ہوئی ہیں. آئی تھنک کہ ان کا جو یعنی ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ مجھے نہیں پتا کتنا اسٹینس ہے، بٹ آئی تھنک کہ بہت کھیلتے ہوئے بہت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قریب سمجھے جاتے تھے بالکل. اور پلس وہ فارمر ڈیفنس منسٹر بھی رہ چکے ہیں، تو اس میں ایک تو آپ کے نیچرلی کنیکشن بن ہی جاتا ہے. اسی کے ساتھ تیسری نیوز سٹوری کے اوپر آتے ہیں جو میرے خیال سے آج کی سب سے انفارچونیٹ ہے. انڈیا کے اندر پچھلے 2-3 مہینے سے ان کی جو منی پور اسٹیٹ ہے وہاں پہ یہ کانفلکٹ چل رہا تھا. ایک کرسچین مائنورٹی تھی اور ایک ہندو میجورٹی تھی. کرسچین مائنورٹی بیسکلی کوکی، اور جو ہندو تھے وہ میتیس میرا خیال ہے انہیں کہتے ہیں، اگر میں ٹھیک سے پروناؤنس کروں. خیر اصل کانفلکٹ ان کے درمیان یہ تھا، جاب میں کوٹے کا تھا کہ کس طرح سے انہیں سیٹس دی جائیں گی، ایجوکیشن کے حوالے سے تھا، فنڈنگ کے حوالے سے تھا. اب چونکہ جو کوکی تھے، جو کرسچنس تھے، وہ مائنورٹی تھے، تو انہیں تھوڑی بہت کوٹا کے اندر انہیں اکاموڈیٹ کیا جاتا تھا، جس سے جو ہندو میجورٹی تھی انہیں مسئلہ تھا. خیر یہ کانفلکٹ پورا شروع ہوا، جلاؤ گھراؤ ہوا. جو یورپین پارلیمنٹ ہے اس کے جو ڈیٹیلز دی ہیں اس کے حوالے سے 120 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے اور 50,000 لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں اس سارے کانفلکٹ کی وجہ سے. 1700 گھر اور 250 چرچز تباہ ہوئے ہیں. اس کے اوپر انڈیا میں بڑی خاموشی تھی، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ ایک کہا بھی جاتا ہے پیور ڈیموکریسی ہے، پیور ڈیموکریسی، اور وہاں کی میڈیا کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے مودی صاحب سے ملا کے، کیونکہ ان کا بڑا ایک کنٹرول ہے میڈیا کے اوپر. میڈیا پہ ہمیں یہ دیکھنے کو نہیں ملا، لیکن سوشل میڈیا پہ کل ٹویٹر کے اوپر ایک بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہوئی پاکستان میں. آئی تھنک ہو سکتا ہے اس سے پہلے چل رہی ہو، کچھ دنوں سے ہی چل رہی ہو، لیکن وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں مرد حضرات ہیں اور 2 خواتین کو بالکل انہیں پریڈ کرا رہے ہیں بالکل نیکڈ. اور اس میں پھر یہ آ رہا تھا کہ گینگ ریپ کا بھی بات چیت ہوئی تھی، اور وہ ویڈیو اپنے آپ میں اتنی ڈسٹربنگ ہے کہ آپ کو اس سے آگے جاننے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. وہ جس طرح پھیلی نیشنلی بھی، انڈیا کے اندر انٹرنیشنلی بھی. ابھی خیر جو ریسنٹ اپڈیٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ ٹویٹر کو انڈین گورنمنٹ نے لکھا ہے کہ اس ویڈیو کو ہٹایا جائے، کیونکہ پی آر کے لیے اچھا نہیں ہے. لوگوں کے تو جو ہونا تھا ہو گیا. اور یہ جب ویڈیو آئی اس کے بعد ایف آئی آر وغیرہ درج ہوئی ہے، اس کے بعد انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے، اس کے بعد 800 سے 1000 لوگوں کو نامزد کیا گیا، مسکرینٹس کو نامزد کیا گیا.
تو عدیل ہم پچھلے دنوں بھی بات کر رہے تھے اس میں جو جس اینگل کو میں ایکسپلور کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم بات کرتے ہیں انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے. مودی صاحب جب جاتے ہیں امریکہ ان کا استقبال کیا جاتا ہے, جب وہ فرانس جاتے ہیں ان کا بڑا استقبال کیا جاتا ہے, لیکن جب آپ کے ملک میں آپ انتہا پسندی کو اس حد تک بڑھا دیں اور آپ ایک جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے بہتر ہونے کا, باقیوں سے سپیریئر ہونے کا, اسے اس حد تک بڑھا دیتے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ کا نہیں خیال کہ جب گلوبل میڈیا کے اوپر آنا شروع ہو جائے گا, جب یہ سارا بہت بڑی گلوبل مارکیٹ کو لوگ بھول جائیں گے اور ہیومن رائٹس کے اوپر آئیں گے, تو یہ انڈیا کے اوپر بہت بڑا ایک افیکٹ آئے گا اس کا؟ بٹ آئی بلیو اس کے لیے ہمیں پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کتنا وقت کا انتظار کرنا پڑے, کیونکہ آج کل کے دور کے اندر تو یہ چیز ایسا نہیں ہے. ہیومن رائٹس ایوری تھنگ از سیکنڈری. ساری پوری دنیا چلتی ہے اس بیس پہ کہ آپ کی اکانومی کیسی ہے, آپ کی چیزیں کیسی ہیں, آپ کیا آفر کر رہے ہیں, تو اس کی بیس پہ. اور سرٹنلی دیکھیں آپ نے میرے خیال سے وہ بات کے اینڈ پہ شاید آنسر بھی دے دیا کہ ہمیں بیسیکلی اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا کہ جب ہیومن رائٹس. اور اب ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ارسپیکٹیو آف دا فیکٹ کہ پاکستان میں چیزیں کیسی ہیں, پاکستان میں چیزیں بری ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ بھی ہوتا ہے, بٹ آپ کسی ایک غلط چیز کو دوسری غلط چیز سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ تو ایون آپ یہ دیکھ لیں نا کہ وہ RSS کی آئیڈیالوجی کو لے کے چل رہے ہیں, وہ جس مائنڈ سیٹ سے پلے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی یہ چیزیں اچھی ہیں, ان کی اکانومی اچھی ہے, ساری چیزیں ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ وہاں رہنا لوگوں نے ہے. وہاں جو بیسیکلی سوسائٹی کا بیسک پارٹ ہے وہ عوام ہے. تو اگر اس عوام کے اندر جس قسم کی بھی مائنورٹی ہے, یہاں پہ کرسچنز ہیں, ویسے مسلمس کو لے کے بھی ہم کافی نیوز سنتے ہیں, مختلف اور بھی چیزیں ہیں. تو یہ جو نیوز پرٹیکولرلی جو ویڈیو ہے اور اس چیز کو دیکھ کے تو بہت ڈسٹربنگ ہے وداؤٹ اے ڈاؤٹ. اور اس چیز کو اگر ہم اس لحاظ یا اس اینگل سے ڈیکوڈ کریں کہ انڈیا کا ایز اے جسے کہنا چاہیے کہ, کیونکہ دیکھیں اب بات تو ہم سارے یہی کر رہے ہیں نا کہ جب ہم گلوبلائزیشن کی پرٹیکولرلی بات کرتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ فری فلو آف ایوری تھنگ ہو, بے شک وہ کیپٹل ہے, بے شک وہ مین پاور ہے. تو ایسی سچویشن کے اندر پرٹیکولرلی جو ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنس ہیں, چاہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن ہے, چاہے وہ دوسرے ہیں, تو ان کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے دنیا کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر یہ چیز نہیں روکی گئی تو شاید وہی بات ہے کہ شاید ہم اکنامکلی تو بہت بڑے بڑے جائنٹس شاید بنا لیں, لیکن شاید یہ دنیا یا پھر اس میں بسنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے شاید ایسا انوائرمنٹ کریٹ نہ کر سکیں کہ جس میں وہ ایک اچھے انوائرمنٹ میں زندگی گزار سکیں. اور یہ ارسپیکٹیو آف دا فیکٹ یہ صرف انڈیا کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کو ایون مختلف ڈفرینٹ قسم کی کہانیاں آپ کو ہر ایون ڈیولپڈ سے ڈیولپڈ شہروں کے اندر بھی ملیں گی. اور پرٹیکولرلی آپ یہ دیکھ لینا ابھی ریسنٹلی جس طرح ہم بیسیکلی یہی بات کر رہے ہیں کہ جو ایک ریلیجس مائنورٹی ہے آپ نے اس کے ساتھ کیا کر دیا. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو سویڈن میں چیزیں ہوئی ہیں, سویڈن کی ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ یا ایون جو ورلڈ ہیپینس انڈیکس ہے اس پہ دیکھ لیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ بہت ترقی ہے, اور وہ ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اٹس نارتھ آف یورپ, اسکینڈینیوین اسٹیٹس کو ویلفیئر اسٹیٹس اور بہت سی چیزیں, لیکن دا تھنگ از کہ دنیا کو یہ چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. اور اب دیکھیں یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اگر ہم اس کو انڈیویجولی بھی سوچیں, یہ آج کی جنریشن جو 20s میں یا اراؤنڈ 30s ہے ان کا یہ شاید فرض ہے, کیونکہ یہ بیسیکلی ایک طرح کا آپ یہ سمجھ لیں کہ انہیریٹنس ہے جو کہ ہم آنے والی جنریشن کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اگر آج اس کو کوشچن نہیں کریں گے ہم اس جنریشن کو جو کہ پاور میں ہے, تو شاید ہم آنے والی جنریشنس کے ساتھ جو ہے وہ مطلب ان کے ساتھ جسے کہنا چاہیے جسٹس نہیں کر پا رہے. بالکل. اچھا عائشہ, اس میں ویسے سب نے فنگرز جو ساری پوائنٹ کی جا رہی ہے وہ مودی صاحب کے اوپر ہے, بی جے پی کی گورنمنٹ کے اوپر ہے. کیا آپ کا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کا ایک انیبل کرنے کا پارٹ تھا, یا پھر ایک جس طرح ہو جاتا ہے وائلنس ایرپٹ ہو جاتا ہے, کنٹرول میں نہیں آتا, آپ کو اسٹیٹ بیکنگ لگتی ہے کہیں نہ کہیں؟ سو آپ نے ایک اور بات کی اس سے پہلے, آپ نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ بہت خاموشی سے منی پور وائلنس کو انفولڈ ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا, اینڈ آئی وڈ ناٹ ایگری آن دیٹ. میرے خیال سے منی پور وائلنس پہ اچھی خاصی جو ہے وہ رپورٹنگ بھی ہوئی ہے, اور آبویسلی یعنی جو اس میں اسٹیٹ کی ایک بہت لمبے ٹائم تک ایبسنس تھی اس کو آبویسلی ہر کسی نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا, بٹ دا وائلنس واز دیئر. وٹ آئی واز سرپرائزڈ واز کہ پاکستان میں اس کو اتنا وائڈلی نہیں رپورٹ کیا گیا, رائٹ, کیونکہ ایز یو نو کہ یہاں پہ جو بھی وہ ہوتا ہے, یہاں پہ جیسے بھی کانفلکٹ انفولڈ ہوتا ہے, ہر دھماکہ, ہر انسٹیبلٹی کی طرف ایک اسٹیپ جو پاکستان لیتا ہے وہ انڈیا میں کتنا وائڈلی رپورٹ کیا جاتا ہے. پر پاکستان میں ایسے نہیں ہوا. میں نے بہت, میرے خیال سے کوئی ایک آدھ رپورٹ دیکھی ہوگی منی پور وائلنس کی آن پاکستانی میڈیا. اس کے جو منی پور اسٹیٹ ہے
وہ اٹس سارٹ آف لائک ہمارا جیسے فاٹا ہے رائٹ. تو وہاں پہ یعنی ان کا ایک اپنا سوشل سسٹم ہے, ایک اپنا یعنی کہہ لو انڈیجنس فارم آف گورنمنٹ ہے جو وہاں پہ چل رہا ہے. اینڈ دیٹ از وائی یہ جو ریفارمس ہیں شاید اس میں گورنمنٹ کا اتنا سے تھا بھی نہیں, گورنمنٹ نے پہلے کبھی اس طرح سے اس چیز کو اٹینشن بھی نہیں دی. بٹ اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی وہی بات کیا آپ جب اس قسم کے ایریاز ہوتے ہیں جو اس طرح سے ان گورنڈ ہوتے ہیں, ہم نے خود سفر کیا ہوا ہے نا, ادھر کے لوگوں نے سفر کیا ہوا ہے, فارمر فاٹا کے لوگوں نے سفر کیے ہوئے ہیں یہ ساری لا لیسنس کی ڈیسیجن. سو وی کین آئی تھنک کہ ہمیں زیادہ سالیڈیرٹی کی طرف جانا چاہیے اس وقت ود دا کوکیز اینڈ دا میٹیز, کیونکہ obviously انڈیا از سفرنگ ایٹ دا ہینڈ آف دا رائزنگ ہیٹ, دا رائزنگ اسلاموفوبیا. آپ کو جو بھی ایکسٹریمزم نظر آ رہا ہے اس کی ہر قسم کی ایک مینیفیسٹیشن آ رہی ہے. لاسٹ ویک ہم نے جو ہے وہ سیما اور سچن کی اسٹوری کی بات کی, اور اب وہ دونوں جو ہے دیر ان ہائیڈنگ, کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ جہاں کسی مندر پہ اٹیک ہو رہا ہے وہاں پہ جو ہے وہ ان دونوں کو ڈیتھ تھریٹس جاری ہیں, اس قسم کی یعنی حرکتیں انفولڈ ہو رہی ہیں. سو یعنی اس قسم کے ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کرنا ازنٹ, آئی ووڈنٹ سے کہ it would be possible for India to do it alone, just like it's not possible for Pakistan to do it alone. بالکل. There needs to be اور یہ بڑا ایک سمپلسٹک بھی ہو جائے گا اگر صرف اسلاموفوبیا ہی کہا جائے. آئی تھنک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایک سپیریورٹی جو ہے وہ پھر صرف اسلام تک لمیٹڈ نہیں ہے, وہ باقی ساری جو ریلیجنز ہیں اس سب کو جا کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ہاں اور اٹس ناٹ اسلاموفوبیا, اٹس obviously وہ لوگ ہر وہ سکھوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, وہ کرسچنس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. بالکل ویسے جس ویڈیو کی میں نے بالکل شروع میں ذکر کیا, میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ کم سے کم جو سچ ہے وہ بتانا چاہیے. اچھا, جو اس کیس کی جس ویڈیو کے میں نے ذکر کیا اس کی میں تھوڑی بہت ڈیٹیلز دے دوں اور ٹریگر وارننگ ساتھ ہی دے دوں, کیونکہ یہ تھوڑا بہت کافی ڈسٹربنگ ہے, ویسے تھوڑا بہت نہیں. بیسکلی ہوا یہ تھا کہ جب ان کے گاؤں دیہات کے اندر جلاؤ گھراؤ شروع ہوا, جو ہندو موب تھا وہ وہاں آیا, تو لوگ اپنے گھروں سے بھاگنا شروع ہو گئے. تو یہ ایک فیملی تھی 3 لوگوں کی, ایک ان کے والد تھے جن کی ایج 56 تھی, اور ان کے ساتھ ایک ان کا 19 سال کا بیٹا تھا اور 21 سال کی بیٹی تھی. یہ لوگ بھاگ رہے تھے اور ان کے ساتھ 2 اور خواتین آ گئیں, 42 ایئرس کی اور ایک 52 کی. خیر یہ وہاں سے بھاگ رہے تھے اور ان کی تھوڑی بہت لکیلی انہیں پولیس مل گئی اور انہیں ریسکیو کر کے لے کے جانا شروع ہو گئے. اب پولیس کا راستے میں انہوں نے راستہ روک لیا. جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ ہزاروں میں آ رہی ہیں, مطلب 800 سے 1000 تک ہی کہا جا رہا ہے کہ آلموسٹ 1000 لوگ تھے جنہوں نے روڈ بلاک کر کے انہیں باہر نکالا. جو خواتین تھیں انٹرسٹنگلی, جو 42 ایئرس کی اور 52 کی تھی, وہ کسی نہ کسی طرح بچ کے نکل گئیں. لیکن جو یہ فیملی تھی 3 لوگوں کی, ان کے جو والد صاحب تھے ان کا قتل کیا گیا. اس کے بعد جو ان کا بھائی تھا, وہ جو 19 سال کا جو بیٹا تھا, وہ اپنی بہن کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا, اسے اس موب نے مار دیا. اور جو خواتین تھی, یہ والی لڑکی بھی جو 21 سال کی خاتون تھی, اور باقی ساری خواتین کے ساتھ بھی جو انہیں کہا جا رہا تھا وہ یہی تھا کہ مار دیں گے. انہیں خود کہا تھا کہ اپنے کپڑے سارے اسٹرپ کریں ورنہ ہم مار دیں گے, اور اسی طرح سب کو پھر پریڈ کرایا جا رہا تھا. اور اس کے بعد کچھ ڈیٹیلز آ رہی ہیں گینگ ریپ وغیرہ کی بھی. اسی کے ساتھ ایک شرمندگی کا باعث جو ہونی چاہیے شاید, جب مودی صاحب گئے ہوئے تھے فرانس, اور وہاں پر انہیں ایک بہت اچھا ایک ریسیپشن ملی ایک فرینچ پریزیڈنٹ کی طرف سے بھی. جو یورپین یونین کی پارلیمنٹ ہے, انہوں نے 13 جولائی کو انڈیا کو ارج کیا کہ یہ جو نیشنلسٹک ریٹرک جو انڈیا میں بننا شروع ہو گیا, اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور مائنورٹیز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک آوازیں ابھی سے ہی اٹھنا شروع ہو چکی ہیں اور اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے. بٹ آئی تھنک کہ آلسو اب جب کہ FIR درج بھی ہو گئی ہے ادھر اور سب ہو گیا ہے, موب وائلنس کی انسٹنسز میں جو ہے وہ بلیم کس طرح سے جاتا ہے وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں انڈیا میں, کس طرح سے جسٹس انفولڈ کرتا ہے. تو آئی تھنک کہ واٹس ایون مور انٹرسٹنگ از کہ ایسی موب کی انسٹنسز میں اور ایسے کانفلکٹ کے کیسز میں جسٹس کو کس طرح سے ڈسپینس کیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا گجرات رائٹس کے ٹائم پہ بلکس بانو کے ساتھ بھی ایک ایسا ہی حادثہ پیش آیا, ان کو ان کے بچوں کو بلکہ مار دیا گیا, شی واز گینگ ریپ. اور 2022 میں جو ہے وہ ان کے جو بھی پرپیٹریٹرز تھے جنہوں نے ان کے ساتھ یہ کیا تھا وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے, وہ جیل میں بھی گئے اور پھر وہ رہا ہو گئے. سو دیر از دس اسٹیٹ کی پیٹرنیج ایک طرح سے نظر آتی ہے. ہاں پیٹرنیج بھی نظر آتی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ وہی بات کہ آپ یعنی کسی بھی عورت کے بغیر تو یہ کوئی بھی اسٹیٹ پروگریس نہیں کر رہا نا. یو نیڈ دا وومن ٹو جو بھی رول اس نے ادا کرنا ہے وہ کرنا ہے, بٹ
in India and in Pakistan, unfortunately, we're seeing this pattern جو بار بار یعنی سامنے آ رہا ہے, جہاں پہ عورت کو ایک طرح سے ویپنائز بھی کیا جا رہا ہے, اس کو یوز بھی کیا جا رہا ہے اپنی لڑائیاں لڑنے کے لیے, اور پر اس کی رسپیکٹ اور اس کی جو یعنی رائٹس ہیں ان کو بالکل بھی وہ نہیں کیا جا رہا, دھیان نہیں کیا جا رہا, ان کا بالکل خیال نہیں کیا جا رہا. اسی کے ساتھ اب یہ تھوڑی سی کافی زیادہ ہی ڈپریسنگ قسم کی سٹوری تھی, تھوڑا سا لائٹر سائڈ پر آ جاتے ہیں. اس ہفتے کو کہا جا سکتا ہے دنیا میں باربن ہائمر کہا جا رہا ہے. ایک دو بہت بڑی موویز جن کے مچ ٹاؤٹڈ یہی ہے کہ یہ سنیما کو ریوائیو کریں گی, باربی اور اوپن ہائمر. پوری دنیا میں یہی سوال ہے کہ کون سی آپ پہلے دیکھیں گے, باربی یا پھر اوپن ہائمر. خیر, جو اگر ہم ارننگس کی بات کریں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ باربی کی $90 to $100 ملین کی ارننگ ہوگی اور اوپن ہائمر کی 40 to 50, اور جو ریٹنگز آ رہی ہیں وہ 89% اور 92% آ رہی ہے. عائشہ, آپ کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو آپ نے بڑا انٹرسٹنگ بیک سٹوری تھوڑی بہت بتا رہی تھی کہ باربی کا یہ سارا کس طرح ایک باربی اتنا بڑا ایک آئیکن بنا. جو باربی فرینچائز ہے وہ ویری انٹرسٹنگلی اٹ اسٹارٹیڈ ان 1959. ایک کپل تھا, روز ہینڈلر اور ایلیٹ ہینڈلر. انہوں نے جو ہے وہ اسینشلی مٹیل نام کی ایک بزنس اسٹارٹ کی جو کہ ٹوائز بناتی تھی اس زمانے میں بچوں کے لیے. اور روز کی جو بیٹی ہیں, ان دونوں کی ایک بیٹی تھی دونوں کی ایک بیٹی تھی باربرا اور ایک بیٹا تھا کینتھ. تو انہوں نے جو ہے وہ ان دونوں کے نام پہ جو ہے وہ باربی اور کین ڈال کو وہ کیا, باربی اور کین ڈال کو پریزنٹ کیا. اینڈ جب یعنی باربی کا آئیڈیا روتھ نے اپنے ساتھ کے جو پارٹنرس تھے اور اپنے میاں کو جب اس نے پچ کیا تو سب نے کہا کہ یو نو دس از اے ویری ویئرڈ آئیڈیا, وائی ڈو یو وانٹ ٹو, یعنی ایک بچوں کے ٹوائے کو آپ اتنی اڈلٹ باڈی کیوں دینا چاہتے ہیں, دیٹ از سو رانگ. کوانسیڈنٹلی ایسا ہوا کہ آگے جا کے جب باربی جو ہے وہ ایک بومنگ سکسیس بن گئی تو باربی پہ جو بہت میجر کرٹیسزم آیا وہ یہی آیا کہ اٹ گیوز گرلز اے ویری نیگیٹو باڈی امیج, اٹ از اے ویری ان ریئلسٹک باڈی اسٹینڈرڈ جو کہ لڑکیاں جو ہے وہ اپنے آپ کو مار لیتی ہیں اس کو یو نو اٹین کرنے کی کوشش میں. ایٹ دا سیم ٹائم جب شروع میں باربی لانچ ہوئی تو اس کی یعنی زیادہ جو انٹرسٹ ہوتا تھا اس میں وہ یہ ہوتا تھا کہ گرلز جو ہیں وہ اس کو اپنے حساب سے اس کے فیشن چینج کر سکتی تھیں اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ ایک طرح سے ایک اسٹیریوٹیپیکل تھاٹ لڑکیوں میں پروموٹ کر رہا تھا, جس کی وجہ سے اگین اٹ کیم انڈر فائر. اور اس پہ جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ سا جواب رہا ان کا. انہوں نے کہا کہ میں چاہتی تھی, جو روز ہینڈلر ہیں انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ اس ٹوائے کے ذریعے اپنے خواب پورے کر سکیں. اور جب جو انٹرویور تھا اس نے پوچھا کہ تو آپ نے باربی کو صرف نرس کیوں بنایا, آپ نے اس کو ڈاکٹر بنا دیتے آپ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اس ٹائم پہ جو ہے وہ ڈاکٹرز فیمیلز ہوتی نہیں تھیں, تو ہم نے اس لیے صرف ڈاکٹر تک رکھی کیونکہ وہ ایک ریالٹی کا ریفلیکشن بھی تو ہونا تھا. اس ٹائم پہ صرف نرسز ہوتی تھیں فیمیلز, ڈاکٹرز نہیں ہوتی تھیں, اس لیے میں نے اس کو ڈاکٹر نہیں بنایا. بٹ اب جو ہے وہ دا فرینچائز ہیز گرون, اس میں بہت فلمس بھی بہت ساری آئی ہیں, اور فلمس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے بہت ڈفرینٹ باڈی شیپس اور اسکن ٹونس اور بہت ڈفرینٹ پروفیشنس کے ساتھ جو ہے وہ باربی کا ایک پورا لانچ بھی کر دیا. اینڈ اٹس جسٹ اے ویری یعنی باربی کے پیچھے ایک پورا بڑا سا فینڈم ہے, جیسا کہ آپ کو اور چیزوں کے ساتھ نظر آتا ہے. آپ کسی بھی سیریز کو اٹھا لیں, کسی بھی فرینچائز کو اٹھا لیں, تو اس کے پیچھے ایک بہت میسو فالوئنگ ہوتی ہے. اینڈ باربی از دا سیم, ادھر بہت آئیکونک قسم کی بھی باربیز رہ چکی ہیں. جب کوئین کا انتقال ہوا تھا تو کوئین کی بھی ایک باربی نکلی تھی. تو اس قسم کے یعنی یو نو دیٹس ہاؤ دے کیپ دیم سیلوز اپڈیٹڈ. اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ مٹیل کی اس سکسیس کو جو ہے نا وہ کریڈٹ اسی چیز کو دیتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے دے مینیج ٹو کم اپ ود اے ٹوائے جس نے جو ہے وہ باربی کو یعنی ہر طرح سے ہر کسی کے لیے, ہر بچے کے لیے ایک ریلیٹیبل اور ایک کلیکٹیبل سا آئٹم بنا دیا کہ بڑے اور چھوٹے ہر کوئی جو ہے وہ بس دیوانہ ہوا ہے. اچھا, اسی کے ساتھ ہماری جو نیکسٹ اپڈیٹ ہے وہ یوکرینین فارن منسٹر کا وزٹ ہے پاکستان میں. جی بالکل. سو سرپرائزنگ موو یہ ہے کہ پاکستان جو اپنے آپ کو ویسے بہت
क्लोजली रशिया के साथ एसोशिएट करता है इज़ डूइंग अ डबल गेम। और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यूक्रेन के वो पाकिस्तान में विज़िट पर हैं और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट ही इज़ विजिटिंग पाकिस्तान। जब से 1993 में जब हमने यूक्रेन के साथ डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश किए थे, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट any high level visit is taking place, or I think that's very surprising considering कि आपकी जो education में बहुत सारे पाकिस्तानी students जो हैं, I remember जब कीव में स्ट्राइक स्टार्ट हुई थी तब एक बहुत बड़ा चंक था पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का जो वहाँ पे फंस गया था और उनको निकालने की कोशिशें की जा रही थी। तो दिस वाज सरप्राइजिंग टू मी कि इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर कभी या कोई भी मिनिस्टर कभी आया नहीं है यहाँ पे। सो या टेबल पे क्या है इस वक्त डिस्कस करने को, दैट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें एक चीज़, क्योंकि बड़े अरसे से रिपोर्ट्स आ रही हैं, पिक्चर्स भी आ रही थी कि जो ये रशियन इन्वेजन है यूक्रेन की, उसके अंदर जो वेपनरी प्रोवाइड की जा रही है यूक्रेन को, उसमें पाकिस्तान का कहीं ना कहीं हाथ है। इसके ऊपर अभी तक किसी ने कोई प्रॉपर स्टोरी नहीं की। काफ़ी लोग, मैं बड़े अरसे से सुन रहा हूँ, काफ़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जो कहते हैं कि अब बस आने वाली है, लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर हमारे पास एविडेंस नहीं आया। लेकिन ये वाइडली बिलीव्ड है कि पाकिस्तान की तरफ से एम्यूनेशन और वेपनरी जा रही है। अब लोग इसको इससे मैच कर रहे हैं कि शायद वेपनरी के लिए आया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। वेपन्स की जहाँ पे बात चल रही है, पाकिस्तान का GSP प्लस का स्टेटस जो है वो भी अभी रिन्यू होने वाला है। गिवन द रीसेंट सिचुएशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और हर किस्म की जो मीडिया में बातें चल रही है पाकिस्तान के बारे में, हो सकता है कि रिन्यूअल जो है वो एट स्टेक हो। इसलिए इट माइट बी पॉसिबल कि वी आर ट्राइंग टू पेंट अ वेरी प्रो वेस्ट पिक्चर राइट नाउ। तो लेट्स सी हाउ दिस विजिट गोज। बहुत शुक्रिया दिल, आपने टाइम निकाला। आयशा, आपने टाइम निकाला। इसी के साथ ये थी हमारी डायरेक्टरेट न्यूज़ के एपिसोड। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपका वीक कैसा गुजरा और नेक्स्ट वीक डायरेक्टरेट न्यूज़ के एपिसोड में कौन सी ऐसी न्यूज़ स्टोरीज हैं जो आप चाहते हैं हम कवर करें। थैंक यू। Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.